بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وأہل بیتک وأولیاء امتک وعلماء ملتک وسائر اہل سنتک یا خاتم النبیین ویا خیر خلق اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ انسان ہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ حد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد دے قبلہ دین مدد دے کعبہ ایمان مدد دے سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم علماء اور مشائخ کے جھرمٹ میں انتہائی اعلی شان رفیع المکان خانقاہ نقشبندیہ میں ہم سب حاضر ہیں اور کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہیں اس خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے زیب سجادہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد حسن صاحب باروی جو اپنے اجداد کی روحانی علمی امانتوں کے امین ہی نہیں بلکہ قاسم بھی ہیں اور ہزار مریدین وابستگان ان کی صورت میں ان کے اجداد اور ان کے مشائخ کے جلوے دیکھتے ہیں اور وہی خوشبو پاتے ہیں وہی چمک پاتے ہیں جو چمک ان مزارات منورہ میں جلوہ افروز اللہ کے ان ولیوں کے وجود اور ذوات قدسیہ میں رب نے ظاہر فرمایا بقول امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی کہ یہ غیرت مند فقیر ہیں بندہ نقش بندی ہو مجدد الفسانی کا مرید ہو اور حمیت دینی سے مالا مال نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو سلسلہ ہی جہادی سلسلہ ہے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لینا اس سلسلے میں شامل اور داخل ہے یہ چھوٹی موٹی نماز شریفیاں اور عمران خانیاں ان کی کیا اوقات ہے ان کے بڑوں نے تو مغلیہ سلطنت کی چولے ہلا کے رکھ دی تھی جب وہ دین اسلام پر حملہ آور ہوئے تھے تو اس مقدس آستانے میں بیٹھ کر حضور کی مدح سرائی میں لب سخن وا کرنا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے صاحبزادہ قبلہ سے شرف زیارت پہلی مرتبہ حاصل ہوا چند دن قبل چوک اعظم میں لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی
حضرت کا نام تو بڑا سنا تھا، بابا جی قبلہ امیر المجاہدین کی زبان سے ہم نے سنا تھا، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور واللہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا اشتیاق تھا کہ کبھی میری بھی حاضری ہو اس آستانے پر، کہ وقت کا سچا کلندر، اقبال نے کہا تھا نا، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر، کہ حالات کے دھارے پر جو بہ جائے وہ کلندر نہیں، اور جو حالات کو زمام غیرت میں جکڑ لے وہ کلندر ہے۔ اس دور میں ہم نے پاکستان کی دھرتی پر جس کلندر کو دیکھا اس کا نام مولوی خادم حسین رضوی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جیسے جیسے انسان اپنے گھر پر مان کرتا ہے نا، ناز کرتا ہے، اللہ کی قسم بابا جی اس آستانے پر ویسا ہی مان کیا کرتے، ویسا ہی ناز کیا کرتے۔ ایک تو بوئے یارمی آیت، او آپو بھی نقش بندی کلندر سے دیتے بھی نقش بندی کلندر بیٹھے، اور دوسری وجہ انس، حضور کی عزت و ناموس پاک پر پہرا دینا، شان خاتمیت مصطفیٰ پر پہرا دینا، حضور کے دین کے غداروں کو للکارنا، شب و روز فروغ دینیا میں منہمک رہنا، علوم اسلامیہ کی ترویج میں مشغول و مصروف رہنا، اس آستانے کا خاصہ ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک یہ خاصہ، یہ شان برقرار رہے۔ چونکہ غوث اعظم کا ماہ مبارک ہے، اور اگر قصیدہ مقدسہ خمریہ پڑھوں تو پھر تو ہر مہینہ غوث پاک کا مہینہ ہے، ہر گھڑی غوث پاک کی گھڑی ہے، ہر صبح ان کی صبح، ہر شام ان کی شام۔ وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي۔ کائنات کی زمام اقتدار میرے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے۔ صوفیہ کرام کے حسین اقوال پڑھو، قرآن و حدیث کا جو نور صوفیہ کے دل و دماغ میں چمکا اس کا کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ بنجر دماغ نجدیوں کو کیا خبر، اجڑے ہوئے دیار کی وہ کالی چربلیں رافضی کیا جانے۔ اللہ کے ولیوں کا اقتدار کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا اقتدار کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا اقتدار دیکھنا ہے، میرے داتا گنج بخش کے در دولت پہ کھڑے ہو کے ایک نظارہ کرو۔ کیا سمجھے؟ غوث پاک فرماتے ہیں یہ جتنے مہینے ہیں، جتنے سال ہیں، جتنے دن ہیں، طلوع کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں ہم آ جائیں؟ حضور اجازت ہے؟ ابھی میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے حضرت سے اجازت مانگی، حضور اجازت ہے؟ تو صبح آنے سے پہلے غوث پاک سے اجازت مانگتی، حضور اجازت ہے؟ مہینہ آنے سے پہلے غوث پاک سے اجازت مانگتے، حضور اجازت ہے؟ ایک محفل سجی ہے، غوث اعظم جلوہ گر ہیں، ایک جوان آیا، بیٹھا قدموں میں گھٹنے چھوئے، تھوڑی دیر بیٹھا، اجازت لے کے چلا گیا۔ غوث پاک نے فرمایا کون تھا؟ عرض کی حضور بغداد کا نہیں تھا۔ فرمایا ہاں یہ بغداد کا نہیں تھا، یہ آسمان کا تھا، یہ رجب کا چاند تھا جو طلوع ہونے کی اجازت لینے آیا تھا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم، یہ غوث جلی ہیں، مولا علی کیا ہوں گے، عثمان غنی کیا ہوں گے، فاروق اعظم کیا ہوں گے، صدیق اکبر کیا ہوں گے، اور ان کے آقا مولا، صرف ان کے آقا مولا نہیں، موسیٰ کے بھی آقا مولا، عیسیٰ کے بھی آقا مولا، ابراہیم کے بھی آقا مولا، آدم و شیس و داود و سلیمان کے بھی آقا مولا، محمد مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بقول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہنا پڑے گا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔
زبان میں کہنا پڑے گا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ۔ چھیڑ چھاڑ کا کیا مطلب ہے؟ بلبلیں ایک گلستان میں اکٹھی ہونا تو ایک بلبل پہلے چہکتی ہے، اس کو دیکھ کر دوسری چہکتی ہے، اس کو دیکھ کر تیسری چہکتی ہے، اس کو دیکھ کر چوتھی چہکتی ہے، پھر سارا گلستان رنگ بہار میں ڈوب جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں جب آسمانوں پر دیکھتا ہوں، آسمانوں سے ورا عرش تک میری نگاہ جاتی ہے تو میں دیکھتا ہوں جبریل بھی ان کی مدح سرائی میں ہیں، میکائیل بھی ان کی مدح سرائی میں ہیں، حاملین عرش بھی ان کی مدح سرائی میں ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور یہ نعرہ قبلہ پیر سائیں کی نگاہ کرم میں نے چوک اعظم میں بھی یہ جملے بولے۔ بابا جی کی نسبت سے یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کے ساتھ، من سب نبی فاقتلوہ کے نعرے کے ساتھ، چوتھا نعرہ یہ دیا عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ کیوں امیر المجاہدین کا فوکس اس نعرے پہ کیوں ہوا؟ امیر المجاہدین کی سوچ کا محور اور مرکز یہ نعرہ کیوں بنا؟ امیر المجاہدین نے ملت کے بچے کو یہ نعرہ یاد کیوں کرایا؟ خود بھی والہانہ انداز میں اور وجدانی کیفیت میں امیر المجاہدین یہ نعرہ کیوں لگایا کرتے تھے؟ اس لیے کہ فتنوں کے ان چلتے ہوئے جھگڑوں میں، بے دینی کی چلتی ہوئی آندھیوں میں، بد مذہبیت کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر ایمان کی شمع فروزاں ہے تو بریلی والے احمد رضا کے دم سے فروزاں ہے۔ اگر عقیدوں میں تسلب ہے تو بریلی والے احمد رضا کے صدقے میں ہے۔ اگر سنیت میں زندہ ہے، سنیت کی شان میں موجود ہے تو یہ بریلی کا فیض ہے۔ اگرچہ سرہند کا بھی یہی فیض ہے، اگرچہ اجمیر کا بھی یہی فیض ہے، اگرچہ بغداد کا بھی یہی فیض ہے، اگرچہ کربلا اور نجف اشرف کا بھی یہی فیض ہے، مکہ اور مدینے کا بھی یہی فیض ہے، لیکن یہ تمام زاویے آج جہاں نظر آتے ہیں وہ بریلی کا آستانہ امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تاجدار ختم نبوت۔ صاحبزادہ حماد صاحب نے، صاحبزادہ حماد باروی، امام اعظم کے استاذ محترم کا نام حماد، اور امام اعظم نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا۔ ادھر حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کے پوتے کا نام بھی حماد ہے۔ حامد و محمود اور حماد و احمد کر مجھے میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت صاحبزادہ حماد رضا نے مجھے موضوع دیا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت پہ بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارو شریف کے لنگر پہ پلنے والے غیور مسلمانوں، سبحان اللہ۔ آپ جس آستانے پر بیٹھے ہو نا، مولا علی کی جلوہ گری اس آستانے پر، امام ربانی کی جلوہ گری اس آستانے پر ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم اس آستانے کے اونچے میناروں پر لہرا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ محض عالم نہیں ہیں، محض صوفی نہیں ہیں، ایک محدث کا نام احمد رضا نہیں، بس ایک مفسر کا ہی نام احمد رضا نہیں، فقط امام احمد رضا آج نام ہے عقیدے کے تسلب کا، امام احمد رضا آج نام ہے مسلک کی پہچان کا، امام احمد رضا آج نام ہے اعتقاد کی برہان کا۔ امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا وہ ہے کہ جب قرآن کی حرمت پہ حملے ہو رہے تھے تو یہ علی کی ذوالفقار پکڑ کے قرآن کی چوکھٹ پہ پہرا دے رہا تھا۔ امام
امام احمد رضا ہے، خواجہ اجمیر کے فیض و برکت کے قاسم کا نام امام احمد رضا ہے، 4 یاروں کے پیار کا نام امام احمد رضا ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ کی عقیدت کا نام امام احمد رضا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ قاضی القضات مکہ سید علوی مالکی، مکہ کے مفتی اعظم، مکہ کے فقیہ اعظم، مکہ کے محدث اعظم، مکہ کے مفسر اعظم، مکہ کے قاضی القضات، چیف جسٹس، وہ اعلیٰ حضرت کے بارے کیا کہتے ہیں؟ امام احمد رضا کے بارے کہتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ وتالیفاتہ حبہ علامت اہل سنت والجماعہ وبغضہ علامت اہل البدع۔ مکہ کے سیدوں کی زبان امام احمد رضا کی سنو کہانی۔ مکہ کے سید اور صرف سید نہیں، عالم صرف عالم نہیں، قاضی اور صرف قاضی نہیں، قاضی القضات۔ وہ کہتے ہیں ہم نے احمد رضا کو دیکھا تو نہیں، لیکن ان کی کتابیں پڑھی ہیں، فتاوی رضویہ پڑھا ہے، الدولۃ المکیہ پڑھی ہے، کفل الفقی پڑھی ہے، تمہید ایمان پڑھی ہے، حسام الحرمین پڑھی ہے، انباء المصطفیٰ پڑھی ہے، انوار الانتباہ پڑھی ہے، الاستمداد پڑھی ہے، برکات الامداد پڑھی ہے۔ کتنا بتاؤں، 1000 سے بھی عدد متجاوز ہے میرے احمد رضا کی تصنیفات کا، تالیفات کا اور فتاویٰ گنو۔ میرے امام کا ایک ایک فتویٰ اللہ کی قسم ٹیکنیکلی میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی لکھاری، کوئی محقق میرے سامنے آئے، فقیر ثابت کرے گا کہ امام احمد رضا کا ایک ایک فتویٰ اپنی حیثیت میں پورا ایک مقالہ ہے، پورا ایک تصنیف کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ ہزاروں ہزار فتوے بتا رہے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا 1300 سال کے بعد کا شاگرد ہے، یہ غوث اعظم کا 800 سال کے بعد کا شاگرد ہے۔ علم کی یہ جلانی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی شان رفت کیا۔ تاجدار ختم نبوت، بولو بولو بولو، ختم نبوت، زندہ باد زندہ قد صف نبیت، قد صف نبیت۔ مکہ کے یہ 1970 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں میں، نجدی دور کے یہ قاضی القضات ہیں، یعنی عثمانیوں کے دور میں جب مکہ مدینے پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، جب مکہ مدینے پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے کسی یہودی کو جرأت نہ ہوتی تھی، اس وقت حضور کی عزت پہ حملہ کرنے کے لیے کسی درندے کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ اگر فرانس نے ارادہ کیا تھا حضور کی بے ادبی کا تو مسلمان سلطان عبدالحمید نے کہا تھا ہم فرانس کو روند کر گزر جائیں گے، ہم فرانس کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم فرانس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 24 گھنٹے سے پہلے فرانس کتا جو تھا وہ توبہ کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، قدم چھاٹ رہا تھا، کیونکہ اس وقت مکہ مدینے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ دعا کرو مکہ مدینے پر پھر سے مسلمانوں کی حکومت۔ اگر مکہ مدینے پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو بقیع پاک میں حضور کی بیٹی بی بی زہرا کا مزار پاک شہید نہ کیا جاتا، حضور کے بیٹے امام حسن کا مزار پاک شہید نہ کیا جاتا، امت میں حیا کے تاجدار عثمان غنی کا مزار پاک شہید نہ کیا جاتا۔ اگر مکہ مدینے پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی تو مکہ المکرمہ میں حضور کی زوجہ کریمہ مقدسہ سیدہ خدیجہ کا مزار نہ ڈھایا جاتا، مدینے میں بی بی عائشہ کا مزار نہ ڈھایا جاتا، اور احد کے دامن میں سرکار حمزہ کا مزار نہ ڈھایا جاتا، قباء میں ہزاروں صحابہ کی قبروں کو ڈھا کر سڑک نہ بنایا جاتا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ مدینے کی فضاؤں میں پھر سے صدائے درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ گونجے گی، وہ دن دور نہیں مکہ مدینے سے غیور عربی مسلمان فلسطین آزاد کرنے کے لیے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ غلبہ حضور کے دین کا برحق ہے، غلبہ حضور کی امت کا برحق ہے۔ اگر 4 دن کے لیے اسرائیلی کتے دندنا رہے
نجدیوں، ان رافضیوں، ان نصرانیوں کو دھول چٹائے گا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. لوگ کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرتا ہے، سخت جملے بولتا ہے. زندہ باد. لوگ کہتے ہیں مولوی سخت بولتے ہیں. شرم نہیں آتی ذلیلو؟ ادھر دودھ پیتے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے پھولوں کے ٹکڑے بکھیرے جا رہے ہیں، پورے کا پورا شہر ملیاں میٹ کیا جا رہا ہے، غزہ کو کھڈر بنا دیا گیا، ہزاروں ہزار مائیں ان کی کوکھ ان کی گود اجڑ گئی، ہزاروں ہزار بچے یتیم ہو گئے، سڑکوں پر لاشیں تڑپ رہی ہیں، ملبوں کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں، منہ میں ڈالنے کو پانی نہیں، زخم پہ رکھنے کو مرہم نہیں. او ذلیلو، او امریکی گھوڑا، کب کھلو گے؟ اگر تم مصطفیٰ کے گھوڑے ہوتے اب تک کھل چکے ہوتے. تم مصطفیٰ کے گھوڑے نہیں ہو، تم خنازیر ہو یہود و نصارہ کے. لیکن حضور اپنی امت کا حال دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کا حال دیکھ رہا ہے. کلم قدرت حرکت میں آنے والا ہے، نگاہ مصطفیٰ اٹھنے والی ہے انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت جنگ بلقان ہوئی، ترکیوں کی جنگ ہوئی 1911 میں. اعلیٰ حضرت نے لاکھوں روپے کا فنڈ بھیجا تھا. اعلیٰ حضرت سے سوالات ہوئے کہ ہم 11ویں میں بڑا لنگر پکاتے ہیں، بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں، تو اگر یہ لنگر کا سارا پیسہ اس دفعہ ترکی مجاہدین اسلام کو بھیجا جائے تو 11ویں ہو جائے گی. فرمایا یہ تو بڑی شاندار 11ویں ہوگی. امام ربانی مجدد الفسانی ہوں یا امام احمد رضا بریلوی ہوں، انہوں نے دارالفتاء بھی آباد کیے، انہوں نے مدارس بھی آباد کیے، انہوں نے مساجد بھی آباد کی، اور انہوں نے میدان جہاد کو بھی عزت بخشی. یہ غیرت اور حمیت کا پیکر بن کے رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دیتے رہے، حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے رہے، حضور کے دین پہ پہرا دیتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام ربانی اور امام احمد رضا کے وارث آج بھی زندہ ہیں، بے شک ان کے وارث زندہ ہیں. بے شک. بابا جی کہا کرتے تھے نا، ستمگر ادھر آ ہنر آزمان، تو تیر آزما ہم جگر آزما. شام کو یہ بچہ مجھے دکھا رہا تھا، ایک فلسطینی، وہ کلپ، وہ فلسطینی جوان ہے، اس کے بچے شہید ہو گئے، وہ گولیاں ٹافیاں برسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے مبارک دو، میرے بچے جنت میں چلے گئے. اس وقت غیرت، جرأت، شجاعت کا جو منظر فلسطینی مجاہدین پیش کر رہے ہیں، اس کی مثال صدیوں میں نہیں کوئی پیش کر سکتا. اٹھو، اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرو. اے کاش ہمیں اسباب میسر آئیں، ہم اپنی چھاتیوں پر زرہیں سجا کر، ہاتھوں پر حیدری تلواریں تھام کر ہاتھوں میں، ہم بھی فلسطین کا رخ کریں، ہم بھی کشمیر کا رخ کریں. دیکھو قرآن مجید میں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس آیت کو حضور کی افضلیت میں بیان کیا. حضور کے افضل المرسلین ہونے کی دلیل میں اعلیٰ حضرت یہ آیت لے کر آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رب فرماتا ہے میں نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کا جھنڈا ہمیشہ سربلند رہے. میں نے محمد کو دین وہ دیا ہے جو ہمیشہ غالب رہے گا، غالب رہے گا. یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ درندے، یہ خنازیر جہنم، یہ قرآن جلا کر بھی اپنی بھڑاس نہیں نکال سکتے. کمینوں، جس آگ میں تم جل رہے ہو جلتے رہو گے، اور یاد رکھو ہم آ رہے ہیں اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، ہم آ رہے ہیں تمہاری کھوپڑیاں کچل کر گزر جانے کے لیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور دیکھو جن کے عقیدے سچے ہیں آج وہی بول رہے ہیں.
جن کے عقیدوں میں کھوٹ ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہے ہیں، اور جو سچے عقیدے والے ہیں، یعنی جو لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد والے ہیں، جو منصب نبی فقتلوہ کے مشن والے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، وہ کل بھی جہاد کے لیے تیار تھے، وہ آج بھی جہاد کے لیے تیار ہیں، قیامت تک ان کی نسلیں بھی جہاد کے لیے تیار ہوں گے۔ بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سید علوی مالکی قاضی القضات مالکی، سید علوی مالکی قاضی القضات، یہ وہی بزرگ ہیں کہ 27 رمضان کو جن کا وصال پاک ہوا، اور جب ڈنمارک ناروے میں گستاخیاں ہوئیں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، تو اس وقت انہی دنوں فقیر کو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے جدہ میں بھی دیکھا اور بھی مقامات پہ دیکھا، عربی لوگ ان کی گاڑیوں پہ لبیک یا رسول اللہ کے سٹیکر لگے ہوئے، فدا کا یا رسول اللہ کے سٹیکر۔ میں بڑا حیران کہ نجدیوں کی حکومت ہے۔ میں نے وہاں مقامی لوگوں سے پوچھا، کہا یہ سب سید علوی مالکی کے شاگرد لوگ ہیں، اور یہ اتنے پختہ سنی ہیں کہ حکومت کو ٹھوکر مار کے انہوں نے فدا کا یا رسول اللہ کے سٹیکر۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں، حبہ علامت اہل سنت والجماعہ، فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا سے محبت کرنا سنی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بارو شریف کے آستانے کا کوئی شیخ الحدیث کہے تو کوئی کہہ سکتا ہے بھی یہ بریلوی ہیں، یہ تو مکے کا سید قاضی القضات مفتی اعظم کہہ رہا ہے، پہلے کہو وہ بھی بریلوی ہے، کہو پہلے وہ بھی بریلوی ہے۔ جب بھی مسلک کی بات ہوتی ہے پوری دنیا میں بریلوی نظر آتے ہیں۔ عید میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، ہندوستان کیا، بنگلہ دیش کیا، پاکستان کیا، افغانستان کیا، عراق کیا، فلسطین کیا، شام کیا، افریقہ کے ممالک کیا، یورپ امریکہ کا خطہ کیا، ہر جگہ سبز پرچم لہرانا شروع ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ مشرق و مغرب میں سنی آباد ہیں، شرق و غرب میں سنی آباد ہیں، عرب و عجم میں سنی آباد ہیں۔ بس یہ سنی منتشر ہیں، جس دن یہ متحد ہو گئے، جس دن یہ یکجان ہو گئے، انشاءاللہ امریکہ کو بھی گھٹنوں پہ لے آئیں گے، بھارت کو بھی گھٹنوں پہ لے آئیں گے، اور اسرائیل کو تو چھوڑیں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا۔ سیدی اعلیٰ حضرت آپ جب بیعت ہونے گئے نا، تقریباً 19-20 سال آپ کی عمر مبارک تھی، بیعت ہونے گئے سادات کے بہت بڑے آستانے پر، مارحلہ مقدسہ ہندوستان میں، سیدنا شاہ آل رسول مارحلوی، سیدنا شاہ آل رسول، صدیوں سے یہ خاندان تبلیغ دین میں مصروف، ہزاروں ہزار ہندو اس خاندان کے مشائخ نے مسلمان کیے، اور ہندو اکثریتی علاقے میں شمع توحید کو فروزاں کیا، اور آج تک شان و شوکت سے وہاں پرچم اسلام لہرا رہا۔ اعلیٰ حضرت وہاں بیعت ہونے گئے، سیدنا شاہ علیہ رسول مارحلوی، پہلا کوئی تعارف نہیں، پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں، لیکن ولیرہ ولی بھی شناست، یہ تو بات ہے نا۔ اعلیٰ حضرت جب خانقاہ مقدسہ کے صحن میں پہنچے، قدم شریف رکھا، مسند اقدس پہ شیخ نے بیٹھے بیٹھے دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، سینے سے لگایا، فرمایا ہم تو بڑے دنوں سے تیرا انتظار کر رہے تھے احمد رضا۔ بیعت کیا، بیعت کرتے ہی تمام در سلاسل طریقت میں مجاز و مامون و مختار بنا دیا۔ ان کے شہزادے سیدنا ابو الحسین احمد نوری مارحلوی، آپ کے پوتے،
وہاں حاضر تھے. کہا دادا حضور آپ کے یہاں کا معیار تو بڑا کڑا ہے, بڑا سخت ہے. آپ ساری زندگی مجاہدے کراتے ہیں, ریاستیں کراتے ہیں, حلال و حرام کی تمیز دیتے ہیں اور ضروریات دین سمجھاتے ہیں, مسائل ضروریہ یاد کراتے ہیں, مشقیں کراتے ہیں, چلے کراتے ہیں. پھر زندگی بیت جاتی ہے, کسی ایک آدھے سلسلے میں آپ عطا فرماتے ہیں اس نوجوان لڑکے میں کیا رکھا ہے؟ ابھی آیا سب کچھ لے لیا. فرمایا اور آتے ہیں, زنگ آلود دل لاتے ہیں. احمد رضا آیا ہے, چمکتا ہوا دل لایا ہے. اس کو بس نسبت اتصال کی ضرورت تھی, بس اس کو مرید کرنا تھا, باقی سب کچھ یہ گھر سے ہی لے کر آیا ہے. اور شاہ آل رسول مارہ روی, قطب زمانہ شاہ آل رسول مارہ روی, مجھے بتاؤ امام احمد رضا جہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ولی ہوگا, وہ کتنی بڑی شان قطبیت کا حامل ہوگا, وہ فردیت میں کیا کمال رکھتا ہوگا. شاہ آل رسول مارہ روی نے فرمایا میں مدت سے اس فکر میں تھا کہ قیامت کے دن اللہ کریم مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے کیا لایا, تو میں کیا جواب, میں کیا پیش کروں گا؟ میرا کون سا عمل ایسا ہے جس کو میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں کہ یا اللہ یہ عمل تیرے لیے لایا ہوں؟ فرماتے ہیں احمد رضا نے آ کر میری فکر دور کر دی ہے. کل قیامت کے دن رب کریم جب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول, اے اولاد بطول, بتا دنیا سے میرے لیے کیا لایا؟ فرمانے لگے میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا, عرض کروں گا مولا تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا. ابھی صاحبزادہ حماد بڑی پیاری شگفتہ باتیں کر رہے تھے اور حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد حسن صاحب باروی زیدہ مجدہ حافظہ اللہ تعالی زیدہ شرفہ کے بارے بتا رہے تھے کہ جب بھی مسلک عقیدے کی دین کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پیر یہی کہتے ہیں کہ بات چلے گی تو مسلک اعلیٰ حضرت کی چلے گی. پھر اعلیٰ حضرت کو نقشبندی بھی اپنے سر پہ کیوں بچھائیں, سہروردی بھی اپنے سر پہ کیوں بچھائیں, چشتی قادری سب ان کا اکرام کیوں بڑھائیں؟ کیونکہ احمد رضا نے بابا نقشبندیت کا بھی پہرا دیا, بابا چشتیت کا بھی پہرا دیا, بابا سہروردیت کا بھی پہرا دیا. اور غوث پاک کے در کے بارے وہ تو یوں کہتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوراں تیرا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب پہلا حج کرنے گئے, بیعت ہونے کے 1-2 سال کے بعد حج کرنے کے بالکل ابتدائی عمر کی بات ہے, اوائل عمری کی بات ہے, نوجوانی کی, لڑکپن کی بات ہے. اب طواف کر کے فارغ ہوئے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے شیخ فقیہ مفتی جمال اللیل, فقہ شافعیہ کے اس وقت کے امام, اہل عرب ان پر ناز کرتے تھے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اجلہ فقہاء محدثین اور مشائخ اور شیوخ ان کے دستے حق پرست پر بیعت اور مرید تھے. اتنے بڑے وہ شیخ اور ولی اور صوفی اور فقیہ تھے مفتی جمال اللیل, وہ بھی طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ ان کی نظر پڑی, وہ بابا جی سفید داڑھی کا نور چہرے پہ جگمگ جگمگ کر رہا ہے, آنکھوں سے علم فقاہت کی شعائیں نکل رہی ہیں, ماتھے سے عبادت و ریاضت کی چمک چھلک رہی ہے, چہرے پہ بزرگی کا نور ٹپک رہا ہے. اتنے بڑے وہ شیخ مفتی جمال اللیل, اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ نگاہ پڑی, وہیں پہ ٹھہر گئے. قریب ہوئے, اعلیٰ حضرت کے ابا جان بھی پاس کھڑے تھے. کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا ذرا گھر لے جاؤں؟ فرمایا لے جائیے. گھر لے گئے, اپنے مدرسے میں جہاں آپ فتاویٰ لکھتے, جہاں رسول اللہ کی حدیث پاک کی تشریحات لکھتے, جہاں فقہی ابحاث طے کرتے, جہاں علوم دینیہ کے دریا بہاتے, جہاں دینی مہمات کو سر کرتے, اپنی مسند پہ امام احمد رضا کو بچھایا, خود دستبستہ کھڑے ہو گئے. وہ 22-23 سال کا نوجوان اور یہ 70-80 سال کے بزرگ, اتنے بڑے فقیہ, وہ پٹھان اور یہ مکی, وہ ہندوستانی, یہ حجازی, ہر نسبت سے دیکھو تو ان کا پلڑا اونچا دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ ہاتھ باندھ کے امام احمد
احمد رضا کے آگے کھڑے ہیں، لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی، فکر پیدا ہوئی کہ اس ہندوستانی پٹھان لڑکے میں کیا کمال ہے کہ عرب کا اتنا بڑا فقیہ، محدث، مدبر، ولی اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ آپ نے نگاہ فراست سے حاضرین مجلس کے دل پڑھ لیے کہ یہ مکے کے لوگ سوچ رہے ہیں میں مکے کے لوگوں کا شیخ، میں مدینے کے لوگوں کا شیخ، اور اس ہندوستانی پٹھان بچے کے آگے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا ہوں؟ تو جواب دینے لگے، انی اجدو نور اللہ من ھذا الجبین، کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ کہا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہا احمد رضا کے ماتھے میں رسول اللہ کے علم کے نور کے دریا بہتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب حضور کے علم غیب کے اس بات و ثبوت میں عربی میں کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغائبیہ، 7.5 گھنٹوں میں یہ کتاب لکھی، اور شاہ حجاز کے دربار میں کتاب پیش ہوئی، اور مکہ مکرمہ کے، حجاز کے، عرب کے حرم کے بڑے بڑے سادات علماء نے کتاب پڑھی، اور منکرین علم غیبی وہاں موجود تھے، ان کی بولتی بند ہوئی، ان کی تھوتھریاں بگڑ گئیں، شاہت الوجوہ کا منظر پیدا ہوا، اور اعلیٰ حضرت کی کتاب سن کر شاہ حجاز اٹھ کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت کی کتاب کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اپنے ذاتی کتب خانے میں لے گئے، اور ان نامراد منکروں کو فرمانے لگے، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ تو اپنے محبوب کو علم غیب کے سمندر عطا فرما رہا ہے، اور یہ نامراد انکار کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ یہ 100 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، آج تک ان کے زخم مندمل نہیں ہوئے، ان کی چیخیں ماند نہیں پڑی، احمد رضا، احمد رضا، بریلی والا۔ کل تمہارا ابا یوں کہتا تھا، آج تم کہہ رہے ہو، کل تمہاری اولادیں بھی کہیں گی، سٹی ہو جی لائیے میرے احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت نے خود کہا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور بابا جی قبلہ خاتون سے رضوی پڑھا کرتے تھے، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کرے۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ کے حنفیوں کے، احناف کے جو فقیہ اعظم، مفتی اعظم تھے سیدنا احمد ابو الخیر مرداد، 80 سال کے قریب ان کی عمر مبارک، بیمار تھے۔ انہوں نے اپنا خاتم بھیجا اعلیٰ حضرت کے پاس، کہا حضرت میں خود چل کے آتا، آپ کی زبان سے کتاب سنتا، میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، تو اگر آپ مہربانی کریں فقیر کے گھر پہ تشریف لائیں اور مجھے یہ کتاب پڑھ کے سنائیں، کہ اس کتاب کی دھومیں مکہ مدینے میں مچ گئی۔ 1300 سال سے حضور کی امت کے علماء نے کتابیں کم نہیں لکھی تھی، لیکن جو دھوم الدولۃ المکیہ کی مچی نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ رب کو عزت و ناموس رسالت پہ پہرا دینے والے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ علم غیب مصطفیٰ کا دفاع یہ محض کوئی کلامی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اعتقادی مسئلہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے، یہ حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف حضور کے فضل و کمال کی بات ہے، دوسری طرف ان سے انکار کیا جاتا ہے۔ مفتی تو مفتی، شیخ الحدیث تو شیخ الحدیث، مشائخ تو مشائخ، کسی عام سے مسلمان سے فیصلہ کرا لو کہ حضور کے فضل و کمال کی بات ماننی چاہیے یا انکار کی بات ماننی چاہیے۔ بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ کیا سمجھے؟ تو حضور کے فضل و کمال پر پہرا دیا میرے امام احمد رضا نے۔ سبحان اللہ۔ الدولۃ المکیہ لکھی، دھوم مچ گئی۔ مصر کے علماء، شام کے علماء، طرابلس کے علماء، افریقی علماء، ہندی علماء، سندھی علماء، جناب سب فریفتہ ہو گئے۔ تقریریں لکھی جا رہی ہیں،
مضامین مدح و ستائش لکھے جا رہے ہیں اور نقلیں منگائی جا رہی ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے، بڑے بڑے قصیدے لکھے جا رہے ہیں. ابھی ایک کتاب ہے، پیچھے 999 کتابیں ابھی موجود ہیں. اب اعلیٰ حضرت اس حنفی فقیہ اعظم مفتی اعظم مکہ، سابقہ مفتی اعظم مکہ سیدنا احمد ابو الخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ. کتاب پڑھ کے سنائی، حضور کے علم غیب کے اوپر ایسے دلائل قائم کیے، قرآن پاک سے، حدیث رسول سے، ائمہ مجتہدین کی تصریحات سے، صوفیہ کرام کے مشاہدات اور کرامات سے ایسی دلیلیں قائم کی کہ منکروں کو ذبح کر کے رکھ دیا. اعلیٰ حضرت نے جب وہ کتاب پڑھی نا، فرماتے ہیں وہ حنفیوں کے مفتی اعظم تھے، عمر میں بھی مجھ سے بہت بڑے تھے اور علم و فضل بھی ان کا بڑا شان والا تھا. تو میں نے ادباً ان کے گھٹنے چھوئے، ادب سے چھوئے جاتے ہیں گھٹنے بڑوں کے، بزرگوں کے، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے ادب سے ان کے گھٹنے چھوئے. جب میں نے اعلیٰ حضرت جس کے گھٹنے چھوئے وہ کیا ہوگا یار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے ان کے گھٹنے چھوئے تو وہ تڑپ کے پیچھے ہٹے، کہنے لگے نا احمد رضا نا، واللہ انا اقبل ارجلکم وانا اقبل نیالکم. احمد رضا تو میرے گھٹنے نہ چھو، حق تو یہ ہے میں تیری جوتیاں چوموں، میں تیرے قدم چوموں کہ تو نے حضور کی عزت پہ پہرا ایسا دیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سید اسماعیل مکی، سید خلیل مکی، یہ مکہ مکرمہ کے سید علماء ہیں، بڑے بڑے مفتی. حافظ کتب حرم ان کا لقب ہے، سید خلیل مکی کا حافظ کتب حرم ان کا لقب ہے. اتنے وسیع المطالعہ تھے کہ مکہ مکرمہ کا جو کتب خانہ تھا نا سرکاری، جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، اس میں ہزاروں ہزار فقہی ذخیرے کی کتابیں تھیں، علم حدیث کے ذخیرے کی کتابیں، علم تفسیر، علم کلام اور دیگر علوم دینیہ اور فنون اسلامیہ کا خزانہ تھا. آپ گویا اس کے حافظ تھے، اس قدر متبحر عالم تھے. اور جب اعلیٰ حضرت کتب خانے میں گئے نا تو ایک فقہی مسئلے پہ بات شروع ہوئی. فقہی مسئلے پہ سوال ہوا کہ جی زوال سے پہلے رمی کرنا جائز ہے؟ تو یہ مفتی مکہ فرمان لگے یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، جائز نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت نے وہ فیصلہ کن انداز میں فرمایا، وہ سمجھ گئے بہت بڑے مفتی ہوں گے جو فیصلہ کن انداز میں بات کر رہے ہیں. تو وہ مفتی مکہ نے کہا کہ فلانی فقہ کی کتاب ہے، اس میں اس کو جواز کہا گیا، جائز کہا گیا، جواز کا فتویٰ دیا گیا اور علیہ الفتویٰ لکھا گیا. علیہ الفتویٰ فقہا اپنی کتابوں میں فتاویٰ میں تب لکھتے ہیں جب کہا جائے کہ جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے بھی ابحاث ہیں، ان میں سے اس پر عمل کیا جائے گا، فتویٰ اس پر دیا جائے گا. حضور ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا قول جواز ہو سکتا ہے، ایک بات پہ ایک مسئلے پہ کئی اقوال ہوتے ہیں. فرمایا قول جواز ہو سکتا ہے، علیہ الفتویٰ ہرگز نہیں ہوگا. علیہ الفتویٰ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی تک پورا فقہی ذخیرہ جس کے دل و دماغ میں مستور ہو، میں علیہ الفتویٰ نہیں ہو سکتا. مفتی وہ بھی حافظ کتب حرم تھے، اٹھے الماری سے وہ فقہ کی کتاب نکالی، وہ چیپٹر نکالا، کھول کے پڑھا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہی لکھا ہوا تھا. کتاب بند کی. اعلیٰ حضرت کے پاس آپ کے بیٹے سیدی حامد رضا حجت الاسلام بیٹھے، ان سے عربی میں پہلے کچھ مسائل پہ گفتگو ہو رہی تھی. تعارف ان کا بھی نہیں تھا کہ یہ ہندوستان کے عالم ہیں. اتنی فصیح و بلیغ شاندار عربی بول رہے تھے، لگ رہا تھا یہ عربی بزرگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ سید مفتی خلیل مکی حافظ کتب حرم حجت الاسلام سید حامد رضا کے قریب ہوئے. فرمایا من هو الشیخ، اے بابا کون ہے، اے بابا کون ہے؟ تو حجت الاسلام چونکہ بیٹے تھے اعلیٰ حضرت کے، مسکرائے. فرمایا ہوا ابی الشیخ امام احمد رضا، یہ ہے میرے ابا جی امام احمد رضا. کہا هذا
امام احمد رضا نام ہادہ امام ایسے دیوانہ وار دوڑے اعلیٰ حضرت کے قدموں پہ گر پڑے. سیدوں کے احمد رضا کے قدموں پہ کیوں گرے؟ کہ سیدوں کے نانے کے دروازے پہ پہلا ہی احمد رضا نے ایسی شان کا دیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جناب اعلیٰ حضرت کے علم کا سورج چمکا مکہ مکرمہ میں. او جنیا حضرت اعلیٰ حضرت. یہ انعام دو اس کو. اے کھڑو اینا جنا جنہیں نعرہ لایا. کنہیں نعرہ لایا؟ کھڑا ہو جاؤ. جنہیں نعرہ لایا کھڑے ہو جاؤ. اے انعام پہ جو جی ہونا تک دیو بچیاں. واہ 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 زندہ لب حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد حسن باروی زیدہ شرفہ آستانہ علی بارو شریف پیر سواگ کے علم و فضل کے قاسم آپ کی موجودگی میں یہ کچھ معروضات فقیر نے عرض کی ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم شرف قبول عطا فرمائے اور اس آستانے کو قیامت تک آباد رکھے اور غیرت و حمیت کا یہ پرچم ہمیشہ لہراتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.